جو ایمان لائے اور میرے دین پر عمل کیا، دین بھی اتنا آسان تھا کہ ہر ایک کی جو وسعت تھی، طاقت، اس کے مطابق اس پر بوجھ ڈالا گیا، ذرا مشکل نہیں تھی، کوئی بہانہ نہیں تھا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ آگ کی بجائے باغوں میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہاں بھی یہ نہیں کہ کمپنی باغ میں سیر کے لیے گھر چلے گا، نہیں، ہمیشہ رہیں۔ اسی لیے جنات عدن کہتے ہیں اقامت کو، جہاں آدمی کی رہائش ہو، کہ سیر تفریح کے لیے جائیں گے، رہائشی وہاں وہیں ان کے کوٹھیاں ہوں گی، بنگلے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کا ایک جو موتی کا بنا ہوا محل ہوگا نا، اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلنے کے لیے کئی سال صرف ہوں گے، اتنا لمبا ایک ہی موتی اتنا بڑا ہے۔ اور جو لباس لیے جائیں گے ان کی بیویوں کو 70 ان کے حلے ہوں گے، ایک دوسرے پر جوڑا چڑھا۔ یہاں باریک پہننے کی کوشش کرتی ہیں دوزخ میں جانے والی، یہاں موٹا پہن لو، آگے چھٹی ملے گی، باریک، اتنا باریک کہ ان 70 حلوں کے اندر سے بھی جو ہڈی کے اندر گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، شیشہ ہی شیشہ، مگر ہوں گی ایسی کافرات تر پاک دامن عورتیں جو اپنے خاندوں کے علاوہ جنت میں کسی کو نہیں دیکھیں۔ وہاں بھی جہاں برائی کا امکان ہی نہ، وہاں بھی نظر نہیں اٹھائیں گی کسی دوسرے کو دیکھنے کی طرف۔ حور مقصورات فی الخیام، ایسی حیا والی ہوں گی کہ اپنے خیموں میں رہیں گی، وہاں اپنے گھروں میں ٹھہریں گی۔ تو اللہ فرماتا جنت میں جائیں گے، جنت کیا ہمیشہ رہنے کی ہے، موت نہیں آئے گی، بیمار نہیں ہوں گے۔ جب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جائیں گے جنتی دوزخی، اللہ کا ایک فرشتہ درمیان میں کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کہ اے دوزخ والو خلود اللہ موت، اب ہمیشہ رہنا ہے، مرنا نہیں۔ یہ غمگین ہو جائیں گے کہ اگر مرنے کی کوئی امید تھی وہ بھی ختم ہوگی۔ ادھر اعلان ہوگا کہ جنتیوں ہمیشہ رہنا ہے، مرنا، یہاں خوشیاں منائی جائیں گی، نعرے لگیں گے اللہ کی تعریف کے، تو ہمیشہ کے۔ اور یہ بھی کہا جائے گا کہ یہاں ہمیشہ تندرست رہو گے، کوئی بیمار نہیں ہوگا، جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں آئے گا، زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی، کھانے کو ملے گا جو چیز چاہے، کوئی یہاں فاقے سے نہیں مرے گی، جنت۔ اس لیے جنت جو اولاد ما تشتہی الانفس، جو جی چاہے گا ملے گا۔ اب اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی خواہش ایسی نہیں جو پوری نہ۔ لوگ پھر کئی جو مدینہ منورہ کے وہ انصار رات سے شاد تھے نا، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، باغات وغیرہ، تو ایک نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کوئی کھیت ملیں گے کہ ہم وہاں بھی یہ کوئی فصلیں بوئیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تمہیں پلاٹ بھی ملے گی، جو کھیتی کرنا چاہے گا کرے گا۔ وہ صبح کو بوئے گا شوقی آئی کہ چلو یہ کھیل تماشا ٹریکٹر چلا رہے ہیں، میں حوالہ ٹریکٹر، وہاں تو پتہ نہیں ان کا ارادے سے سب ہو جائے، تو شام کو پکی ہوئی ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، وہ اسی شغل میں رہیں گے۔ ایک نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں وہاں اگر جاؤں گا تو مجھے اونٹ ملے گا سواری کی؟ کسی نے گھوڑا، آپ نے کہا تو جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو تیرے لیے تیار کھڑا ہوگا، جو چاہے گا ملے گا۔ تو کہا تھوڑے دن لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں ہر وہ شے ملے گی جس کو تم چاہو گے۔ یہ چند روز نہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، انہوں نے نہیں گزارے، فرمایا آگ۔ ایسے مجرم اور ظالموں کا یہی مناسب بدلہ کہ ان کو جلا دیا جائے، اور جنہوں نے مانا ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے سینوں سے کینہ نکال دیں گے۔ اب کینہ نکالنے کے دونوں ہی مطلب ٹھیک ہیں کہ اگر دنیا میں میں اور آپ کچھ ناراض ہو گئے، مگر اللہ کی توفیق سے جنت میں چلے گئے، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے، تو اگر یہی رنجشیں باقی رہیں اور وہاں بھی بیٹھے میں نے ادھر منہ کر لیا، آپ نے تو کوئی مزہ نہیں، پھر وہ بھی فساد کی جگہ ہی نہیں۔ جنت میں لے جانے سے پہلے سینے صاف کر دیے، ہر کوئی ایک دوسرے کا استقبال پیار سے کرے گا، محبت سے ملیں گے، کبھی یہ جھگڑے یاد نہیں آئیں گے۔ اسی لیے امیر المومنین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ اور زبیر جو اس آیت کے تحت ایسے ہی ہوں گے، ہم دنیا میں اگر تھوڑا بہت جھگڑ پڑے تو کوئی بات نہیں، وہ بھائی، اور اللہ کہتا ہے اخوانا علی سرور متقابل، بھائی بن کر تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے۔ اسی لیے بتایا نا کہ جو ناراض ہوتے ہیں منہ نہیں نہ کر سکتے، اسی نے ادھر کو منہ کر لیا، جنت کا نقشہ۔ اور یہ بھی مطلب ٹھیک ہے کہ جنت میں جائیں گے، کسی کو کوئی نعمت ملی، کسی کو آخر مراتب کے لحاظ سے فرق تو ہوگا، تو یہ رنجش نہیں پیدا ہوگی کہ حکیم صاحب کچھ نہیں آ رہا شاید مل کر، نہیں، کوئی ناراض نہیں ہوگا، ہر جنتی جو ہے نا وہ خوشی ہوگا، تو وہاں یہ حسد، کینے، بغض نہیں ہوگا، سب ان سے پاک ہوں گے، بلکہ خوش ہوں گے کہ میرے بھائی نے یار محنت زیادہ کی تھی، ٹھیک ہے، اس کو انعام ملنا چاہیے تھا۔ تجری من تحتہم الانہار، ہم دیکھتے ہیں نہریں بند ہو جاتی ہیں، کبھی بارش نہیں ہوتی، جیسے سال نہیں ہو رہی تو کیا حال ہوگا، کئی علاقے ہی سوکھ گئے بالکل۔ فرمایا جنت میں یہ خطرہ نہیں کہ وہاں نہریں نہ ہو اور پانی نہ ہو، اس لیے باغ سوکھ جائیں وہاں کے، نہیں، تجری من تحتہم الانہار،
اس سے ایک تو یہ ہوگا خشک سالی نہیں، باغ سرسبز اور شاداب رہیں گے ہمیشہ، اور دوسرے طرف یہ منظر بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ نہر پر جا کر دیکھو نا، کنارے پر درخت ہیں ساتھ ساتھ لگے ہوئے، کیسا خوبصورت منظر نظر آتا، پانی بہ رہا درختوں کے نیچے۔ تو فرمایا جنت کے باغوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، دریا۔ اور بات جس پر میں آنا چاہتا وہ ہے، وہ کہیں گے کیا پھر جنت؟ کمال ہو گئی جب جنتی سفر کر کے منزل پر پہنچ گئے، اپنے بستر جما دیے اور اپنے اپنے محلوں میں ٹک گئے، تو آواز کیا لگائی؟ وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ انہوں نے یہ نہ کہا کہ ہماری بڑی خوبی ہے، بڑا کمال، ہم نے یہ کیا، نہیں یہ کیا، کہا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہدایت دے کر ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ راستے میں بڑے آئے موڑ کہ اگر اللہ نہ بچاتا ہم بھی دوسروں کی طرح گمراہ ہو جاتے۔ کتنے ہیں جو سڑک پر چڑھے ہی نہیں، اور کتنے چڑھے اور راستے سے ہی وہ پلٹ گئے، کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی نا کہ کہتے رہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اگر تو نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو اب ہمارے دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ یہ ٹیڑھے نہ ہو جائیں، ہر وقت خطرہ ٹیڑھے ہونے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسی اعراف میں آخر میں بتایا نا کہ ایک شخص کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، فانسلخ منھا، مگر جیسے اپنے اوپر سے کوئی لباس اتار دیتا اس نے دین کا لبادہ اتار کر پھینک دیا اور شیطان کے پیچھے لگ گیا اور جہنمی ہو گیا۔ اس کی مثال بھی علماء نے دی کہ بنی اسرائیل میں بالم بن بہور ہے، بڑے بڑے عالم تھے، بے ایمان ہو گئے دنیا کی خاطر۔ تو یہ کہیں گے اس وقت کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی اور یہاں تک پہنچایا، ہدانا لہذا۔ اب ہدایت کے بارے میں بھی جو اس کے مدارج دین نے بتایا، عربی لغت نے بتایا، بے دین اعتراض کرتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ وہ کہتے ہیں یار تمہیں سیدھی راہ ملی ہی نہیں، مسلمان ہو کر بھی ابھی تم کہتے سیدھی تمہارا دین کوئی نہیں، تم اب بھی ہدایت مانگتے ہو۔ اور ظالم کے بیٹو کیا تمہیں سمجھایا کہ ہدایت کا کوئی ایک مرحلہ کہ اگر کسی شے کی سمجھ نہیں آئی تو وہاں یہ دعا ہے کہ ہمیں اس بارے میں سیدھی بات سمجھا دی، جو درست ہے نا بات سمجھا۔ یہ بھی بہت سے مسئلے صرف دین کے بارے نہیں، اور بھی ہر وقت جو معاملے پیش آتے ہیں ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھائے کو غلط دنیا کے ہوں، دین کے ہر موقع پر۔ تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو کسی نے کہا دیکھے نا آیت تو اپنی جگہ، ایک عورت نے کہا حضرت جی میں جب بھی مانگ نکالتی ہوں ٹیڑھی لگی، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کا، اس نے کہنا شروع کر دیا، سیدھا ہو گیا گنگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بارے میں ہدایت دیتا، ہمیں سیدھی راہ دکھاتا۔ اور یہی بات ہے جو فرعون نامراد نے جب موسیٰ علیہ السلام دیکھے کون ہے تیرا رب، انہوں نے تعریف ہی کیا کی، رب کیا، رب کا تعارف کرایا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو بنایا ہے اور پھر ہر شے کو اس کا طریقہ سمجھایا ہے۔ بے جان چیزیں بھی جانتی ہیں کہ ہم نے اس طرح کام کرنا۔ اب سورج چاند ستارے دیکھیں، ان کی رفتاریں مقرر ہیں، راستے مقرر ہیں، لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے، نہ راستہ بدلتے ہیں نہ رفتاروں میں کمی۔ کون ان کی باغیں پکڑے ہوئے، کون ان کو چلا رہا، ہدایت دے رہا، تیری رفتار یہ ہے، اگر وہ راستے بدلیں ٹکرے ہو جائیں تو بغا ہو جاتا نظام شمسی، نہیں ہدایت دے رہا۔ اسی طرح نباتات ہیں، جو بیج آپ بوئیں گے اس سے وہی چیز پیدا ہوگی، یہ نہیں کہ آپ نے بیج بویا گندم کر اس سے جو نکلا ہے قابو کیا ہوا، اس طرح سے ہوگا۔ اس حد تک جانا قد ان کے ہم بوٹا دیکھ کر ہی پہچان لیتے کہ یہ پودا فلاں چیز کا۔ جانوروں کے بارے میں کہ ان کی صورت نوعیہ مقررہ کہ یہ ہے گھوڑے کی شکل صورت ہے، یہ گدھے کی، پہچان لیتے ہیں۔ ہر شے کو ہدایت دے رہا ہے۔ انسانوں کی حد تک بھی ایک ہدایت تو یہ ہے کہ ہم دوسری مخلوق کی طرح اس دائرے میں مجبور ہیں کہ میرا دل کس طرح دھڑکتا ہے، آنکھیں کس طرح دیکھتی ہیں، جو نظام ہے قدرت کا اس کے تحت چل رہی۔ مگر ایک اختیار کا دائرہ نا کہ اپنی مرضی کے کام بھی ہم کر سکتے ہیں، اچھا یا برا۔ اس اختیار کے درجے میں جو ہدایت ہے وہ جبری، اس طرح کی نہیں جبری، وہ جبری ہدایتیں ہیں۔ ہم کہیں بھی کہ دل اس طرح نہ دھڑکے، نہیں دھڑکے گا جیسے اس کے، مگر یہ نیکی بدی اس میں ہم بااختیار ظلم کریں، انصاف کریں، یا پھر ہدایت بھی جبری نہیں دی ورنہ ثواب عذاب کیا ہوتا، نہیں مرضی کی آپشنل ہے کہ نبی آئے سمجھایا گیا، کسی نے مان لیا کسی نے نہیں مانا۔ یہ سٹیجیں ہیں، کہیں جبلت ہے، کہیں فطرت ہے، کہیں کچھ اس کا نام ہے ہدایت کی۔ سورہ سبح اسمہ جو جمعہ میں آپ پڑھتے تھے، صبح سبح اسمہ ربک الاعلی، کیسے درجے ہیں اس میں کہ اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح بیان کر۔ رب کیا؟ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ رب وہ ہے جس نے خلق کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر اس کے لیے قانون بنائے، پھر ہر شے کو اس کے قانون سمجھا دیا جس کے تحت وہ کام کرے۔
اب خلق یہاں ایک بات آئی، خلق کا پھر سوا ٹھیک ٹھاک کیا، تو خلق میں یہ کہہ دیں کہ اس میں ہی حسن جب بنایا تو ٹھیک ٹھاک ہی بنایا، نہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ خلق کے بھی کئی معنی، خلق کا ایک معنی تقدیر بھی ہے کہ صرف پہلا ڈیزائن بنایا کہ اس کا نقشہ یہ ہوگا، بعد میں اس کے مطابق اس کو ٹھیک ٹھاک پھر پریکٹیکلی بنا دیا، پھر اس کے لیے قانون تجویز کیے کہ یہ کام کرے گا اور اس طرح کرے گا، پھر اس کو سمجھا دیجیے، تو ہدایت دے رہا اللہ پاک۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہدایت رسولوں کے ذریعے آئی، یہ عقل سے تعلق رکھتی ہے کہ سوچو سمجھو، جس کا جی چاہتا مان لے انعام لے لے، اس حد تک ہم آزاد ہیں۔ تو نیک لوگ اس وقت کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں یہ سمجھائی، سمجھانے کے بعد دوسرا مرحلہ اس پر چلایا، تیسرا مرحلہ پھر اس پر ثابت رکھا، اور چوتھا مرحلہ پھر منظر مقصود تک پہنچایا۔ یہ سب ہدایت کے معنوں میں آتی ہے، پہلے سمجھانا بات، پھر اس پر چلانا توفیق، پھر قائم رکھنا کہ یہ راستہ نہ چھوڑ جائے۔ ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ، اور پھر چلاتے چلتے اثار المطلوب، جہاں جانا تھا وہاں لے جا کر پہنچا دیا۔ تو یہ جنت والے پکار اٹھیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ کام کیا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ نے اگر یہ ٹکڑے یاد کر کے نمازوں میں اور آگے پیچھے پڑھا کریں، بہت شکر کے کلمے کہ اگر اللہ نہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پا سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اللہم لولا انت ما صلینا ولا صدقنا، اگر تو نہ ہوتا نہ ہم نمازیں پڑھتے نہ روزے رکھتے، بے دین اور کافر مرتے۔ اللہ کا احسان مانو دین میں، تو کہا اگر اللہ یہ راستہ نہ بتاتا تو ہم یہ سیدھی راہ نہ پا سکتے۔ اور دوسرا احسان جو مانا اس مہینہ کی مناسبت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام آئے ہیں، اور اللہ کے رسول سارے جو ہے نا سلام کے مستحق۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آگے یا تو نماز ختم کرنے کے موقع پر جب سلام کا مرحلہ آتا، سلام سے پہلے صحت کو دہراتے، یا سلام کے بعد پڑھتے، چھوڑتے نہیں تھے صحت کو، کہ اللہ کی حمد ہے، رسولوں پر سلام ہے، اور رب العزت جو ہے نا یہ منافقوں بے ایمانوں کافروں کی باتوں سے بالکل پاک ہے، جو یہ باتیں کرتے ہیں نا اس کی اولاد ہے نا بیوی ہے سب کفر بچے ہیں۔ اور دوسری جگہ بھی فرمایا کہ خطبہ جو شروع کرے مومن اگر زیادہ نہیں اتنا کہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جو بندے اللہ نے چنے ہیں ان پر سلام ہو۔ اور سورہ صافات میں بھی آپ پڑھتے جاتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، اللہ کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون۔ حد ہو گئی کہ خود اللہ پاک اپنے ان بندوں پر سلام پڑھ رہا کہ شاباش ہے تمہیں بھائی، تم نے تو کمال کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک طرف اللہ کا احسان مانیں گے، دوسری طرف یہ جنتی کہیں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے۔ ان کا بڑا احسان، اگر وہ حق نہ لاتے ہم بھی کافر اور بے ایمانوں میں شامل ہوتے۔ بڑا احسان ہے ان کا کہ وہ حق لائے، اور حق کا مطلب یہ بھی دنیا میں سچی باتیں تھی، اور یہ بھی جب جنت میں دیکھ لیا سچ مچ تو کہا کہ وہ واقعی خیالی باتیں نہیں تھی، حقیقی تھی باتیں جو سچ مچ۔ کئی اب بھی کہتے ہیں نہیں جنت وغیرہ کچھ نہیں ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا۔ ہمارے حافظ صاحب بھی فوت ہو گئے سلیمان اللہ، وہ بھی فلسطینیوں کی پڑھتے نہیں، یہ عوام کو دیکھ کر اللہ نے ایسی باتیں کہی ہیں، نہ کوئی آگ ہے نہ جنت، نہ یہ کہیں گے رسول ہمارے پاس جو کچھ لے کر آئے تھے وہ سچ مچ تھا، یہ نہیں تھا کہ خیالی باتیں تھی۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ وَأُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر آواز آئے گی ان کی ان باتوں کے بعد کہ یہ جنت جو ہے یہ تم کو وراثت میں دی گئی ہے تمہارے عملوں کے صدقہ۔ بندوں نے کہا ہمارا کچھ بھی نہیں، تیری مہربانی۔ رب نے قدر بڑھائی، ورنہ احسان جو تھا کہ ہاں میرا یہ سارا کہنا، عزت افزائی کی کہ نہیں تم نے کیا تھا بہت کچھ، اس کے بدلہ میں یہ جنت تمہیں وراثت میں دی گئی۔ وراثت کا کہ چیز تمہارے باپ آدم کی اور حوا کی، مگر وہ اپنی غلطی سے نکل گئے۔ میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا تھا کہ اب نبی آئیں گے جو مانیں گے وہ پھر وارث ہو جائیں گے، تو تم وہ وارث نکلے، صحیح اولاد آدم کی ثابت ہوئی علیہ السلام جو یہاں پہنچے۔ تو یہ ایسا مقام ہے جہاں اللہ پاک نے بولا جھٹلانے والے آگ میں جلتے رہیں گے، ماننے والے پھر احسان مند ہوں گے کہ اللہ تیری مہربانی ہے، سب کچھ تیرے فضل سے ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں شاباش ہے، تم نے میری مرضی کے مطابق نیک کام کیے، جس کے صلہ میں آج تمہیں یہ انعام دیا جاتا۔ تو اللہ رب العالمین
صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں یہ چیز جاگزین کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھی احسان مند ہوں، ہر وقت محسوس کریں کہ سب کچھ کا فضل و کرم ہے، اور اس کے جو پاک رسول آئے ہیں جن کی معرفت ہمیں یہ دین ملا، ان کی تعظیم، ان کا اکرام احترام دل و جان سے کریں کہ اگر وہ نہ ہوتا دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، یہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ کئی لوگ کئی مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا آپ بھی کہہ دیتے ہیں حضور پر نور، میں کہتا ہوں یار حضور میں نور نہ ہوتا تو ہم سارے اندھیروں میں ہوتے نا، اگر وہ خود اندھیرا ہوتے تو ہدایت کہاں ملتی؟ تم کیوں ظاہروں کی باتوں پر جاتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ یخرج من الظلمات الی النور، اللہ اور اس کا نبی اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا۔ اور پڑھو حاشیہ جو ہے خزائن الرحمان، وہ صحیح معنی کی ہیں کہ منافقت سے، کفر سے، بے دینی سے نکال کے لوگوں کو صحیح راہ کی طرف لاتے ہیں، یہ نور ہے جو نبی لے کر آتے ہیں، اور اس کا وہ خود پہلے سر سے پاؤں تک نمونہ ہوتے ہیں، نور ہی نور ہوتے ہیں، باقی دنیا ان سے نور حاصل کرتی ہے۔